یہ 1481 کا سال ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے عظیم ترین فاتح سلطان محمد فاتح، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے تاریخ کا دھارا موڑ دیا تھا، انتقال کر گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس عظیم باپ کی جگہ کون لے گا؟ تخت کے دو دعویدار تھے۔ شہزادہ بایزید بڑا بیٹا، جو سنجیدہ، متقی، فنون لطیفہ کا شوقین اور ایک منجھا ہوا ملتزم تھا۔ شہزادہ جم چھوٹا بیٹا، جو اپنے باپ کی طرح ایک پرجوش، حوصلہ مند اور جنگجو طبیعت کا مالک تھا۔ بہت سے لوگ اسے اپنے باپ کا حقیقی جانشین سمجھتے تھے۔ یہی وہ پس منظر تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی سب سے المناک بھائیوں کی جنگ کو جنم دیا۔ باپ کی موت کی خبر ملتے ہی دونوں بھائیوں میں تخت تک پہنچنے کی دوڑ شروع ہو گئی۔ بایزید، جو استنبول کے قریب تھا، پہلے دارالحکومت پہنچا اور ینیچری فوج کی حمایت سے سلطان بن گیا۔ لیکن جم نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اناطولیہ میں خود کو سلطان قرار دے دیا اور سلطنت کو تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ بایزید جانتا تھا کہ بٹی ہوئی سلطنت کمزور ہو جائے گی۔ اس نے اپنے بھائی کی تجویز ٹھکرا دی اور دونوں بھائیوں کے درمیان خانہ جنگی چھڑ گئی۔ فیصلہ کن جنگ میں بایزید کی تجربہ کار فوج نے جم کو شکست دے دی۔ جم کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ یہاں سے شہزادہ جم کی زندگی کا وہ المناک باب شروع ہوتا ہے جس نے بایزید کی آدھی سے زیادہ حکومت کو متاثر کیے رکھا۔ جم نے پہلے مصر کی مملوک سلطنت میں پناہ لی، لیکن وہاں سے مدد نہ ملنے پر اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ اس نے یورپ کے عیسائی جنگجوؤں نائٹس آف سینٹ جان سے مدد مانگ لی، جو جزیرہ روڈس پر قابض تھے۔ ان نائٹس نے جم کی مدد کرنے کے بجائے اسے قید کر لیا اور اسے سلطان بایزید کے خلاف ایک سیاسی مہرے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگلے 13 سال تک شہزادہ جم یورپ میں قید رہا۔ اسے پہلے فرانس اور پھر روم میں پوپ کے حوالے کر دیا گیا۔ یورپ کی تمام عیسائی طاقتیں بایزید کو یہ دھمکیاں دیتی رہیں کہ اگر اس نے یورپ پر حملہ کیا تو وہ جم کو ایک فوج دے کر واپس بھیج دیں گے، جس سے سلطنت میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس دھمکی کی وجہ سے بایزید کئی سالوں تک یورپ میں بڑی فوجی مہمات کرنے سے قاصر رہا۔ وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ہر سال یورپ کو ایک بہت بڑی رقم بھی ادا کرتا تھا۔ آخرکار 13 سال کی قید اور جلاوطنی کے بعد 1495 میں شہزادہ جم کا اٹلی کے شہر نیپلز میں پراسرار حالات میں انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔ اس طرح اس المناک کہانی کا خاتمہ ہوا، لیکن اس نے بایزید کے دور پر ایک گہرا داغ چھوڑ دیا۔ بھائی کے مسئلے سے آزاد ہونے کے بعد بایزید کی حکومت کا اصل کردار سامنے آیا۔ وہ جنگجو نہیں بلکہ ایک امن پسند اور رعایا پرور حکمران تھا۔ وہ بایزید ولی یعنی نیک بایزید کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی رحم دلی کا سب سے بڑا ثبوت 1492 میں سامنے آیا، جب اسپین میں عیسائی حکومت نے غرناطہ یعنی گریناڈا کی آخری مسلم ریاست کو ختم کر دیا اور وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کو ملک چھوڑنے یا مذہب تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ تاریخ کی اس بدنام زمانہ اسپینش احتساب یعنی اسپینش انکوزیشن میں ہزاروں لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ جب یہ خبر سلطان بایزید تک پہنچی تو اس نے تاریخ کا ایک سنہری کارنامہ انجام دیا۔ اس نے اپنے سب سے بہترین امیر البحر یعنی ایڈمرل کمال رئیس کی قیادت میں عثمانی بحری بیڑا اسپین روانہ کیا۔ عثمانی جہازوں نے ہزاروں بے گھر مسلمانوں اور یہودیوں کو اسپین سے نکالا اور انہیں سلطنت عثمانیہ کے مختلف شہروں، خاص طور پر استنبول، ازمیر اور سالونیکا میں پناہ دی۔ بایزید نے اسپین کے بادشاہ فرڈیننڈ کے بارے میں کہا، تم لوگ اسے ایک عقل مند بادشاہ کہتے ہو جس نے اپنے ملک کو غریب کر کے میری سلطنت کو امیر کر دیا۔ یہ پناہ گزین اپنے ساتھ نئے ہنر، علم اور تجارت لائے جس نے سلطنت عثمانیہ کو مزید مضبوط کیا۔ یہ واقعہ آج بھی انسانی تاریخ میں رحم دلی اور مذہبی رواداری کی ایک عظیم مثال ہے۔ ستم ظریفی دیکھیں، جس سلطان کی پوری جوانی اپنے بھائی سے لڑتے ہوئے گزری، اس کا بڑھاپا اپنے بیٹوں کی آپسی لڑائی دیکھتے ہوئے گزرا۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا شہزادہ سلیم، جو بعد میں سلطان سلیم اول بنا، اپنے باپ کی طرح حوصلہ مند اور جنگجو طبیعت کا مالک تھا۔ وہ اپنے والد کی امن پسند پالیسیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ ینیچری فوج کی حمایت سے سلیم نے اپنے بوڑھے باپ پر دباؤ ڈالا اور 1512 میں انہیں تخت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔ تخت چھوڑنے کے صرف 1 مہینے بعد اپنے ریٹائرمنٹ کے مقام پر جاتے ہوئے راستے میں بایزید دوم کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ میں یہ شبہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ شاید اس کی موت طبعی نہیں تھی، بلکہ اس کے بیٹے سلیم نے ہی اسے زہر دلوایا تھا۔ سلطان بایزید دوم اپنے باپ کی طرح عظیم فاتح نہیں تھا، لیکن اس کا دور سلطنت کے استحکام، ثقافتی ترقی
اور سب سے بڑھ کر انسانی رحمدلی کا دور تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک بادشاہ کی عظمت صرف ملک فتح کرنے میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت کرنے میں بھی ہوتی ہے۔